اسماعیل تبریزی طائب 1914۔ اس دن فقہ کے درس خارج کے بعد جب طلاب چلے گئے تو سید احمد کربلائی نے غمگین و حسرت بھرے لہجے میں کہا، آغا سید علی، میں دوبارہ آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور عرض ہے کہ انشاءاللہ خداوند آپ کو صبر عطا فرمائے۔ سید علی نے، جنہوں نے سر جھکایا ہوا تھا، بولے، جزاکم اللہ خیر جناب سید۔ میں جو وہاں موجود تھا ان بزرگ استاد و شاگرد کی گفتگو سن رہا تھا۔ سید احمد نے اپنا ہاتھ سید علی کے کندھے پر رکھا اور کہا، جو بھی تھا اور ہے وہ منظر و چشم الہی سے ہے۔ سید الشہداء نے روز عاشور کہ جب حضرت علی اصغر علیہ السلام کا گلا اس غیر انسانی طریقے سے کاٹ ڈالا گیا تھا تو نوزاد کو آسمان کی جانب بلند کر کے فرمایا تھا، خداوند یہ مصیبت مجھ پر آسان ہے کیونکہ تیری بارگاہ، تیرے منظر اور تیری نگاہوں کے سامنے واقع ہوئی ہے۔ جی جناب استاد، ایسا ہی ہے، لیکن وہ جو تمہیں جاننا چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ خداوند مصائب کے ذریعے نفس کی توجہ کو اس عالم سے جہاں انسان ہے توحیدی عوالم اور اپنی ذات مقدس کی جانب مبذول فرماتا ہے۔ اطمینان رکھو کہ یہ بلا اور دوسری مشکلیں نظام ہستی میں حساب کتاب سے ہیں اور سب کی سب تمہاری روح اور توحیدی ادراکات کی ترقی و ارتقاء کی خاطر ہیں۔ سید علی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس بشارت پر آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ سید احمد نے سید علی پر ایک عمیق نظر ڈالی اور پھر سید ابو القاسم لواسانی کی جانب متوجہ ہوئے جو جانا چاہتے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا، آغا سید ابو القاسم۔ جی جناب سید، اگر آپ مصروف نہ ہوں تو بیٹھیں، مجھے آپ سے کام ہے۔ سید ابو القاسم نے اطاعت امر کی اور بیٹھ گئے۔ جب تنہائی ہو گئی تو سید احمد نے سید ابو القاسم سے بغیر کسی تمہید کے کہا، لکھو۔ سید ابو القاسم اور سید علی غور سے سید احمد کو دیکھ رہے تھے۔ سید احمد نے دوبارہ آہ و درد کے ساتھ کہا، آغا مرزا محمد تقی شیرازی کو لکھو۔ میں سوچ رہا تھا کہ سید احمد کیا کہنا چاہتے ہیں جو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ لکھو۔ سید ابو القاسم جو نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا لکھنا ہے کہنے لگے، بصر و چشم جناب سید، لیکن میں کیا لکھوں؟ سید احمد جو اچانک کسی چیز سے بہت پریشان ہو گئے تھے اور دباؤ کی شدت سے بے حال تھے، کہا، آہ آہ، انہوں نے خود کہا ہے، مسلم ہے، مسلم ہے۔ جب انہوں نے یہ جملے ادا کیے جن کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا تو وہ ایسے منقلب ہوئے کہ حال سے بے حال ہو گئے اور لگتا تھا کہ اب زمین پر گر جائیں گے۔ اطراف کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کی گرتی ہوئی حالت کو سہارا دیا۔ میں نے سوچا کہ شیخ محمد تقی شیرازی جو کہ اس دور کے بزرگ ترین فقہا میں سے ہیں، انہوں نے کیا فعل انجام دیا ہوگا یا کیا ایسا کہا ہوگا کہ اس فقیہ و عارف و سالک اللہ کی حالت یوں تبدیل ہو گئی؟ کیا ان کے بارے میں کوئی تکلیف دہ بات کہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ شیخ محمد تقی ایک عادل اور تقوی و ورع کے حامل شخص تھے۔ دوسری جانب سید احمد کربلائی بھی ایسے شخص نہیں تھے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جائے تو وہ پریشان ہو جائیں، پھر ان پر اس قدر دباؤ آ جانا اور بے حال ہو جانا تو بعید تھا۔ سید علی سید احمد کی پشت کو سہلا رہے تھے کہ ان کی حالت سنبھل جائے۔ سب لوگ حیران و پریشان خاموشی سے منتظر تھے کہ سید احمد کی حالت بہتر ہو اور وہ بتائیں کہ شیخ محمد تقی شیرازی نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھے۔ میں اٹھا اور طاقچے سے پیالہ لا کر سید علی کو دیا کہ وہ انہیں پانی پلا دیں۔ سید علی نے مٹی کے پیالے میں کچھ پانی ڈال کر سید احمد کو دیا۔ کچھ دیر بعد سید احمد کی حالت بہتر ہوئی اور انہوں نے سید ابو القاسم لواسانی کو غور سے دیکھتے ہوئے کمزور سی آواز میں ماجرے سے پردہ اٹھایا۔ کچھ لوگ شیخ محمد تقی شیرازی کی خدمت میں گئے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ اگر موجودہ حالات میں آپ کو کچھ ہو جائے تو مرجعیت معطل ہو جائے گی، ایسے میں آپ کس شخص کو متعارف کرائیں گے کہ ہم ان سے رجوع کر سکیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کے لیے سوائے سید احمد کربلائی کے کسی اور کو نہیں جانتا ہوں۔ جو لوگ بھی اس مختصر سے حجرے میں جمع تھے وہ سب سید احمد کے تقوی و اخلاص کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بہت سے مجتہد مرجعیت کا خواب دیکھا کرتے تھے، لیکن سید احمد جو کہ توحید کی چوٹیوں کا پرندہ تھے اور ان کی خواہشات اسماء و صفات الہی میں فنا ہو چکی تھیں، انہوں نے گویا اپنا دامن دنیا کے تعلقات اور فضیلت خواہی سے مکمل طور پر جھاڑ لیا تھا۔
سید احمد نے کھنکار کر سید ابو القاسم سے کہا، آغا سید ابو القاسم، آپ شیخ محمد تقی کو لکھیں، مرزا محمد تقی آپ جو آج دنیا کے امور میں حکومت و ریاست کے حامل ہیں، اگر دوبارہ ایسا کریں گے اور کسی کو مجھ سے رجوع کرنے کا کہیں گے تو قیامت میں اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جب ہماری حکومت ہوگی آپ کی شکایت کروں گا اور آپ سے ناراض رہوں گا۔ سید ابو القاسم تیزی سے قلم چلا رہے تھے، جبکہ ان کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری آخر کس حد تک ایک عارف کے دل کو فتح کر سکتے ہیں۔ استاد کے محضر میں اس طرح کی غیر معمولی باتیں بہت پیش آیا کرتی تھیں۔ سید احمد کی بات جب پوری ہو گئی اور ان کا حال بہتر ہو گیا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، شیخ اسماعیل، اس جوان فلسفی کے کیا حال ہیں؟ مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں ہنسا اور کہا، جناب سید، انہوں نے آپ کے چھٹے خط کے جواب میں 7واں خط لکھا ہے اور آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ سید احمد نے بھی سر ہلایا اور مسکراہٹ کی ایک رمق کے ساتھ کہا، اس جوان کا مستقبل درخشاں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں بھی فلسفی حضرات ہماری جان نہیں چھوڑا کرتے ہیں۔ حاضرین محفل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جو عطار نیشا پوری کے 2 اشعار کے حوالے سے سید احمد اور شیخ محمد حسین کمپانی کے مابین رد و بدل ہونے والے خطوط سے آگاہ تھے۔ ہوا یہ تھا کہ عطار نیشا پوری کے دیوان سے 2 اشعار نے مجھے الجھا دیا تھا اور میں ان کا مفہوم سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ اشعار یہ تھے، وہ ہمیشہ بادشاہ مطلق ہے، اپنی عزت کے کمال میں غرق ہے، وہ خود اپنی انتہا تک نہیں پہنچتا جہاں وہ ہے، عقل کی رسائی وہاں تک کیوں کر ہو کہ جہاں وہ ہے۔ میں نے یہ 2 اشعار لکھ کر آخوند خراسانی کو دیے اور ان سے جواب مانگا۔ انہوں نے اپنی نظر کے مطابق معنی بیان کیے۔ ان کا جواب میں نے شیخ محمد حسین کمپانی کو دیا، جو کہ فلسفے میں بے مثال مہارت کے حامل تھے۔ انہوں نے بھی اس کا جواب تحریر کیا اور وہ تحریر میں نے اپنے استاد سید احمد کربلائی کو دکھائی اور انہوں نے شیخ محمد حسین کمپانی کو جواب لکھا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ اب تک شیخ محمد حسین اور استاد کے درمیان 13 خطوط کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ اب ہمیں سید احمد کے خط کا انتظار تھا۔ ان خطوط کا اصل موضوع حقیقت توحید اور عالم میں کثرات کا مفہوم تھا۔ شاید کہا جا سکے کہ جامع مباحث جس میں توحید کے بارے میں شیعہ عرفا کی شہودی نگاہ اور توحید کے فلسفیانہ ادراک کے فرق کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ بعد میں نے انہیں جمع کیا اور شیخ محمد بہاری اور ملا حسین قلی ہمدانی کے خطوط کے ساتھ آنے والوں کے سپرد کر دیا۔ شیخ محمد حسین کمپانی ایک جوان اور نہایت فعال ذہن کا حامل طالب علم تھا۔ اس کے خیال میں وہ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا تھا جو سید احمد کربلائی سے زیادہ فقیہ ہوں۔ اگرچہ اس کی عمر سید احمد سے 29 سال کم تھی، وہ پوری شجاعت سے سید احمد سے پرجوش بحث کیا کرتا تھا تاکہ ثابت کر سکے کہ ان کی نظر اس بارے میں مخدوش ہے۔ لیکن سید احمد صبر و تحمل کے ساتھ ایک مکمل مربی اور استاد کے طور پر اس سے بحث کرتے تاکہ اس کے وجود میں توحید شہودی کی حقیقت کے رگ و ریشے ایجاد کریں۔ بعد میں سید احمد کے شاگردوں میں سے ایک نے شیخ کو سید احمد کی باتوں پر قائل کر لیا اور سید احمد کے استدلال و براہین کو اس قدر واضح کیا کہ شیخ محمد حسین نے انہیں قبول کر لیا۔ سید علی جو یہ دیکھ رہے تھے کہ سید احمد کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، انہوں نے کہا، جناب سید، کیا اہل مراقبہ و طریقہ حق کے سالکوں اور اولیاء معرفت کی عادت یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بحثوں میں اختصار، مختصر جواب اور کبھی خاموشی سے کام لیتے ہیں؟ پھر آپ انہیں اس حد تک کیوں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے سوچا کہ سید علی غازی کو دیکھو، زوجہ ابھی دنیا سے رخصت ہوئی ہیں لیکن ان کا ذہن علم اور سلوکی مسائل کی جانب متوجہ ہے۔ سید احمد نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ان فلسفیوں کے گروہ نے اپنے ذہن میں ذہنی قواعد کی روح سے ایک خدا تراشا اور بنا رکھا ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ خدا حقیقی خدا نہیں ہے، خارجی خدا نہیں ہے، خیالی خدا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس جوان کے ذہن سے اس خدا کو نکال سکوں۔ یہ میرے لیے بہت دلچسپ اور عبرت انگیز تھا کہ سید احمد توحید کے حوالے سے اس قدر دلسوز تھے کہ چاہتے تھے کہ لقاء اللہ تک پہنچنے اور اسماء و صفات کی شہودی ادراک حاصل کرنے میں خدا کے تمام بندوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر موجود ہوں اور جو کچھ جانتے ہیں جہاں تک ممکن ہو انہیں القاء کر دیں۔
ان کا کہنا درست تھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں 2-3 جگہ کوشش کی تھی کہ سخت الفاظ میں ہی صحیح شیخ محمد کو ان کی غلطی کی جانب متوجہ کریں۔ اپنے چوتھے خط میں انہوں نے یوں لکھا: اور ان بیانات سے معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں توحید خاص تک نہ پہنچنے کا نتیجہ ہیں۔ میرے اور آسمان کے چاند میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یعنی ذات اقدس کے چہرے کا سب سے بڑا حجاب عبارات پر توجہ اور معنی و حقائق کو بھلا دینا ہے، بلکہ اس متکلم کے ادراک کی انتہا فعل الہی کی توحید ہے، اور وہ اب تک فعل الہی کو نہیں پہچان پایا ہے اور نہ ہی ذات یا اسماء و صفات کی توحید کو۔ صاحبان علوم رسمی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ دقیق و عالی مفاہیم کے الفاظ کو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی روح ان سے بے خبر ہوتی ہے۔ لوری سنانا جانتے ہیں لیکن خود انہیں نیند نہیں آتی ہے۔ اپنی زلفیں یوں پریشان نہ کرو کہ کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں۔ اہل حق کی بات کو سن کر نہ کہو کہ وہ غلط ہے۔ اے دلبر، غلطی یہ ہے کہ تم سخن شناس نہیں ہو۔ اسی خط کے آخر میں انہوں نے لکھا تھا: خداوند حقائق کا ادراک عطا فرمائے، اور اگر اصطلاحات کو سمجھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے تو کمال مرحمت ہوگی۔ اب چونکہ ہمیں ان کے ما فی الضمیر میں غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں تھی اور نہ ہی ہم ان کے مقصد میں تفکر اور تصدیق یا تردید چاہتے ہیں، خداوند متعال ہمیں مفید علم اور صالح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسمی علم صرف قیل و قال تک ہے، نہ اس سے کیفیت ملتی ہے نہ ہی حال۔ علم عاشقی کے سوا کوئی علم نہیں ہے، باقی سب ابلیس شقی کی شیطنت ہے۔ سید نے کافی عرصے بعد جب شیخ محمد حسین کا آخری خط پڑھا اور اس میں اپنی بات پر اصرار دیکھا تو لکھا: بسم اللہ۔ بیانات کے تکرار اور براہین کثرت حقیقی کے اثبات پر ان بزرگوار کے اصرار سے بحمد اللہ اس حقیر پر واضح اور آشکار ہو گیا ہے کہ وہ شخص جو اب تک بندگان ربانی کے طریقہ ذوق کے مطابق گفتگو کر رہا تھا وہ غلطی پر تھا، اور وہ براہین اور اس کی رائے کے شنی نتائج جو آپ نے بیان کیے اس پر کوئی اثر نہیں ڈال رہے۔ گویا خداوند متعال نے اس کی آنکھوں کو غیر خدا کے لیے اندھا کر دیا ہے اور اسے خدا کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ خداوند اس کے اندھے پن میں مزید اضافہ فرمائے۔ اہل توحید انتہائی قلیل تعداد میں ہیں۔ عرض یہ ہے کہ شنی نتائج کا وہم کثرت سے دیکھنے اور آفتاب حقیقت کے طلوع نہ ہونے کے باعث ہے۔ میں کدا حمام نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کی شان اس سے جلیل ہے کہ اس کی بارگاہ ہر وارد ہونے والے کے لیے شاہراہ کی مانند ہو، یا اس کی بارگاہ میں کوئی وارد ہو سکے مگر ایک ہو کر۔ لہٰذا اس طرح کی گفتگو کچھ بھی نہیں ہے سوائے غفلت زدہ شخص کی لطیفہ بازی کے۔ یہ مثال سید احمد نے ابو علی سینا کے اس بیان سے الہام لی تھی جس میں انہوں نے فرمایا: جناب حق اس سے بزرگ تر ہے کہ اس تک پہنچنے کی راہ ہر وارد ہونے والے کے لیے مہیا ہو یا وہ اس کے بارے میں مطلع ہو سکے، مگر ایک کے بعد ایک۔ اسی لیے یہ فن ہر احمق و نافہم کے لیے ہنسی کھیل کا سبب اور سمجھدار و مستقل مزاج شخص کے لیے عبرت انگیز ہے۔ لہٰذا جو ان مطالب سے مطلع ہو اور ان سے نفرت کرے تو اسے خود اپنی ہی ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا نفس اس فن سے مناسبت نہیں رکھتا ہے۔ ہر شخص کے لیے آسانی و کامیابی ہے اس چیز میں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ بزرگوار کی زحمتیں اوقات شریف ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ والسلام۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں سید احمد کربلائی واحد العین یعنی کانا شخص کہا جاتا تھا۔ اگرچہ ان کی ایک آنکھ بیماری کے سبب ضائع ہو گئی تھی، اس بارے میں وہ استحسان سے کام لے کر کہا کرتے تھے: میری ایک آنکھ ہے، میں واحد دیکھا کرتا ہوں اور دوسروں کی مانند بھینگا نہیں ہوں۔ ان کے اس کلام کا مطلب یہ تھا کہ ان کی آنکھ عالم کو توحیدی نگاہ سے دیکھتی ہے اور انہیں کثرتیں حقیقت سے غافل نہیں کر سکیں گی۔ جی ہاں، اس سنگین و باوقار قلم کا بعد میں یہ نتیجہ نکلا کہ شیخ محمد حسین کمپانی توحید و معرفت النفس کی راہ کو طلب کریں۔ انہوں نے اپنی درخواست مرزا جواد ملکی تبریزی کے سامنے رکھی جو کہ ملا حسین قلی حمدانی کے بہترین شاگردوں میں سے تھے،
اور مرزا جواد نے ایک خط میں، جو کہ بعداً تاریخ عرفان کے اہم ترین خطوط میں شمار ہوا، ان کے لیے معرفت النفس کے مکتب کی سیر کے بارے میں دقیق وضاحتیں بیان کیں۔ اس دن کی محفل جلد ختم ہو گئی اور سید احمد، جن کے چہرے سے اب ضعیفی و کمزوری ظاہر ہونے لگی تھی، انہوں نے اس یادگار تنہائی کے دوران مکتب نجف کے آخری دستورات سید علی کی روح کو تلقین کیے، تاکہ میدان عشق کی گیند ان کے وجود کی سرزمین میں اپنی حرکت کو جاری رکھ سکے۔